رحم پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیڈنگز ہیں ان کو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، کچھ کو ہم نے کل ڈسکس کیا، باقیہ جو ہیں ان کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں 7 پہ ہے فسادات اور مہاجرین۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان بننے کے بعد ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بڑی جس کو ہم کہیں گے ہجرت ہوئی، اور اس پاکستان بنا تو 14 اگست 1947 کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات جو ہیں وہ مارچ 1947 میں پنجاب میں آغاز ان کا کر دیا گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ مارچ 1947 میں خضر حیات خان کی وزارت جب پنجاب میں ختم ہوئی تو اس کے بعد گورنر نے جو پنجاب میں مسلم لیگ کی وزارت یا مسلم وزارت اس کو بننے ہی نہیں دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات کھڑے ہو گئے، جس میں خاص طور پہ جو اکالی دل جو سکھوں کی ایک اس کو کہیں گے منظم تحریک تھی، جس کے پاس بڑی تعداد میں گولہ ہتھیار بارود تھے، اور ساتھ ساتھ RSS جو ہندوؤں کی ایک جماعت تھی، ایک جس کو ہم کہیں گے ونگ تھا ان کا، تو یہ 1926 میں بنی۔ اس کو بھی اس حوالے سے تیار کیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو ان کو بھرپور جواب دیا جائے، اور یہ بھی اس کو کہیں گے ایک منظم تحریک تھی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی بات کریں تو وہ غیر مسلح تھے، غیر منظم تھے۔ تو یہ اکالی دل اور RSS کے جو گنڈے ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، دیہاتوں اور بستیوں کو آگ لگا دی، عورتوں اور بچوں کو ان کا قتل عام کیا۔ اب اس کا اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو تقریباً 65 لاکھ کے قریب جو مسلمان وہ ہندوستان چھوڑ کے ادھر آئے، اور ادھر سے تقریباً 55 لاکھ جو ہیں ہندو وہ ادھر گئے۔ جب فسادات کی بات ہوتی تو تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو مسلمان وہ شہید ہوئے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو عورتیں انہیں اغوا کیا۔ یعنی اس کو ہم تاریخ میں ایک سیاہ ترین ایپیسوڈ کہیں گے کہ ایک تاریخ میں ایک اتنی بڑی ہجرت اور ایک دردناک ہجرت، جس میں ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں گھروں کو نظر آتش کیا گیا، کوئی اخلاقی بنیاد نہیں، جس میں کوئی ریگارڈ نہیں بزرگوں کا، بچوں کا، خواتین کا۔ اس سے نیکسٹ ہے اثاثوں اور واجبات کی تقسیم۔ اب یہ ریزرو بینک آف جو انڈیا ہے، اس میں اس ٹائم جو 4 بلین روپیز تھے، 4 ارب روپے، اس میں جو پاکستان کے حصے میں آیا وہ 55 کروڑ تھا۔ تو اس 55 کروڑ کو بھی مختلف ہم دیکھتے ہیں انسٹالمنٹس میں دیا گیا، اور ان میں سے تقریباً جو ہے کچھ رقم ابھی بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو اسٹیشنری تھی، جو دفاتر کی حوالے سے جو تقسیم تھی، فرنیچر، وہ ساری چیزوں میں بھی جو پاکستان کا رائٹ بنتا تھا ان کو نہیں دیا گیا۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے واسرائے اور جو بعد میں ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل تھے ماؤنٹ بیٹن، ان کی پوری آشرواد حاصل تھی کانگریس کو اور ہندوؤں کو، اور وہ اس سے پہلے محمد علی جناح کو کہہ چکے تھے کہ آپ اگر مجھے گورنر جنرل پاکستان کا تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو اس کو بہت زیادہ نتائج جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے ساتھ نیکسٹ آ جاتا ہے فوج کی تقسیم۔ فوج کی تقسیم کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے آرڈیننس فیکٹری وغیرہ تھی 16 تھی ہندوستان میں، وہ سبھی اس سائڈ پہ رہ گئی، تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک رقم دی گئی پاکستان کو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جتنا بھی ہتھیار اسلحہ اس کی تقسیم میں جو ہے وہ پراپر نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے انہوں نے بھرپور ناانصافی کی ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ذرائع نقل و حمل اور مواصلات کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے پاس ادھر نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے فار ایگزامپل ہم بات کریں بنگال کی، تو بنگال میں ساری جو پہلے پروگرس تھی، ڈیولپمنٹ تھی، وہ مغربی بنگال کی طرف تھی، جس کو ہم کہیں گے، جس میں خاص طور پہ کلکتہ تھا، اور ادھر جو ڈھاکہ اور اس طرح اس کو ہمیشہ نظر انداز رکھا گیا، پراپر ہاسپٹل، یونیورسٹیز نہیں تھے۔ اس کے بعد اقتصادی پسماندگی، چونکہ
پارٹیشن کے بعد علیحدہ ہوا پاکستان، تو ایک نئی ریاست بن رہی تھی جس کے پاس اپنا بینک نہیں تھا، جس کے پاس سرمایہ کار نہیں تھے، جس کے پاس دفاتر کو چلانے کے لیے عملہ نہیں تھا، جس کے لیے خزانے میں اتنے رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے ملازمین کو ان ٹائم پے کر سکیں۔ تو اس حوالے سے بہرحال نواب آف بہاولپور انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا، لیکن اقتصادی معاملات بہت زیادہ تھے اور لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لائف تھا وہ بڑا لو تھا، ان کے پاس رہن سہن کے حوالے سے جو چیزیں پراپر وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد ہے جغرافیائی مشکلات، اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ ہم سے 1000 میل کے ڈسٹنس میں تھا اور سینٹر میں ہندوستان تھا، تو یہ شروع سے ہم سمجھتے ہیں ایک بڑا مسئلہ رہا کہ سینٹر میں ایک ایسی ریاست ہے جو دن رات جس کی ایک ہی کوشش ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے۔ دستور کا پراپر نہیں تھا اور شروع میں اس حوالے سے وہ اچھا کام بھی نہیں ہو سکا۔ ہندوستان نے تو اپنا دستور جلد 1-2 سال میں اس کو پراپر بنا لیا، لیکن ہمارا 56 میں بنا، تو یہ تقریباً 9 سال کا جو سپیس ہے یہ اس سے بڑی مشکلات ہوئی۔ نہری پانی کا جھگڑا، جتنے بھی ہیڈ ورکس تھے وہ سارے اس پنجاب میں چلے گئے جو ہندوستان کے ساتھ تھا اور مشرقی پنجاب میں چلے گئے، اور جتنا اریگیشن سسٹم تھا ہمارا وہ ڈسٹرب ہوا۔ اس حوالے سے اپریل 1948 میں انہوں نے ہندوستان نے نہری پانی بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد گفت و شنید کے بعد معاملے میں کچھ اسلوبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلا۔ لاسٹ ہے ریاستوں کا الحاق۔ ریاستوں کے حوالے سے اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ وہ ادھر پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ، لیکن اس حوالے سے نہرو صاحب، گاندھی جی اور خصوصاً جو موسٹ ڈومیننٹ شخصیت تھی اس ٹائم ماؤنٹ بیٹن، اس نے ریاستوں کے جو ولیان تھے، جو نواب، راجہ، امیر، ان کو پہلے موٹیویٹ کیا اور اس کے بعد تھریٹن کیا کہ آپ سارے جو ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں۔ اس کی مثال ہمیں جوناگڑھ ملتی، اس کی مثال ہمیں حیدرآباد دکن ملتی، اس کی سب سے بڑی اگزامپل جس کی پاپولیشن کشمیر ویلی جو لارجسٹ تھی اسٹیٹ آف کشمیر، جس کی 80% پاپولیشن جو مسلمانوں پہ تھی، لیکن پٹھان کوٹ کے راستے روڈ لنک دینے کے بعد ہندوستان کی آرمی نے اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن کا جتنا بھی اس میں کردار ہے وہ انتہائی بائسڈ